بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا منفرد اور ہٹ کے ٹاپک بیان کریں گے درود پاک کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ درود پاک جو لوگ تو پڑھتے ہیں نا، وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں نا، وہ اتنے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن رکھا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو درود پاک نہیں پڑھتے یا جن کی توجہ ابھی درود پاک کی عبادت کی طرف گئی ہی نہیں، وہ درود پاک کی طاقت کو بھی سمجھے ہی نہیں، تو ان کے نصیب میں بھلا کمی کیا رہ جاتی ہے۔ ہر انسان کے نا نصیب میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر خوشی، سکون، عزت، شہرت، محبت، رزق، کامیابیاں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی کی بھاگ دوڑ بھی کرتے رہے نا تو ان نعمتوں کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتے۔ لیکن یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی روحانی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک سے دوری ہے ایسے لوگوں کی۔ درود شریف وہ لوگ نہیں پڑھتے یا ان کی زبانوں پر جاری نہیں کیا جاتا، لیکن انہیں اس بات کو، یہ لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ انہیں ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ابھی تک کیوں نہیں چنا یا انہیں توفیق کیوں نہیں عطا ہوئی۔ دیکھیں، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ درود پاک نہیں پڑھ پاتے نا تو ان کے نصیب میں کیا کیا کمیاں رہ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود پاک جو لوگ نہیں پڑھ پاتے نا یا جن کی توجہ نہیں ہے اس طرف، وہ رحمت کا جو بہاؤ ہے نا وہ اس سے باہر ہو جاتے ہیں، رحمت کے حصار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رحمت اللہ رب العزت کی وہاں اترتی ہے جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ تو پھر ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ پاک خود بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اہل ایمان بھی بھیجتے ہیں۔ تو جس گھر میں درود پاک کی خوشبو نہ ہو نا، وہ گھر رحمت کے اس بہاؤ سے کٹ جاتا ہے، اور جب رحمت کم ہو جائے تو نصیب میں تنگی رہ جاتی ہے۔ یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، کبھی ان باتوں پر غور کر کے اور مشاہدہ کر کے دیکھیے گا۔ پھر جو درود پاک نہیں پڑھتے لوگ یا جن کی اس طرف اس لیول کی توجہ نہیں جو ہونی چاہیے، تو ان کے نصیب میں پھر ایک یہ کمی بڑی رہ جاتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے دروازوں پر درود پاک نہ ہو وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور درود پاک تو دعا کا دروازہ ہے۔ پہلے درود پاک پھر دعا، اور یہی سیرت کا بھی طریقہ ہے۔ جو شخص صرف دعا مانگتا رہے مگر درود پاک شامل نہ کرے، اس کی دعا اکثر آسمان تک پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے کہ نصیب کھلنے میں دیر لگتی ہے، رشتوں میں بے سکونی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتا ہے لیکن بچتا کچھ نہیں ہے، کوششوں کے باوجود آپ بے فائدہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ درود پاک کتنا اہم اور ضروری ہے آپ کی زندگی کے اندر، درود پاک کی عبادت۔ اور درود پاک نہ پڑھنے والوں کی زندگی میں روحانی کھچاؤ بڑا آ جاتا ہے۔ یہ بات بڑی جو ہے نا وہ اہم ہے کہ درود پاک جو ہے نا یہ دل کو صاف کرتا ہے، سینہ کھولتا ہے، آپ کی روح کو روشن کرتا ہے، اور دل سے بوجھ اتارتا ہے، دل سے گناہوں کا زنگ اتارتا ہے۔ جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے ان کے دل میں عجیب بھاری پن رہتا ہے، فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں، غصہ بڑھنے لگتا ہے، چڑچڑا پن انسان کا بڑھ جاتا ہے، دل سختی میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو برکت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو کمی ان کے نصیب میں رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا قرب نہیں پا سکتے ایسے لوگ۔ درود پاک تو پڑھنا دراصل
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے جڑنا ہے، اور اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو میرے پیارے کے قریب ہوگا میں اس کے قریب ہوں گا۔ تو درود پاک سے دوری ایسے ہی ہے جیسے بندے اور رب کے درمیان موجود اس نورانی راستے کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر انسان ہوتا ایسا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی خالی رہتا ہے، ذکر کر کے بھی بے سکون رہتا ہے، کامیابیاں پا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نصیب کے اندرونی حصے میں ایک خلا باقی رہ جاتا ہے، اور وہ خلا پورا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں درود پاک کی کثرت کرنے سے۔ جو درود پاک سے پر ہوتا ہے وہ خلا، اور درود پاک نہ پڑھنے والوں کے نصیب کی سب سے بڑی کمی یہ رہ جاتی ہے کہ شفاعت کی محرومی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ تو وہ شخص جو دنیا میں درود پاک سے غافل رہا ہو، قیامت کے دن اس عظیم رحمت، اس عظیم سہارے، اس عظیم شفاعت سے بھی دور ہو جائے گا، اور یہی وہ کمی ہے جو انسان کا پورا نصیب بدل دیتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے نصیب میں یہ تو بہت اہم بات ہے نا کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے تو نصیب بلند کر دیے جاتے ہیں نا، اور جو درود پاک نہ پڑھنے والے ہیں ان کے نصیب میں یہ کمیاں رہ جاتی ہیں کہ رحمت کی کمی آ جاتی ہے، دعا کی کمزوری ہے، دل کا بوجھ ہے، رزق میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے، فیصلوں میں بے سکونیاں ہوتی ہیں، اور شفاعت سے انسان کی دوری ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ دن میں 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنے کا اگر آپ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بخت بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنا بہت ضروری تھیں کہ درود پاک پڑھنے والے تو بہت بلند بختوں کے مالک ہیں نا، لیکن جو نہیں پڑھتے یا جو لوگ غافل ہیں درود پاک پڑھنے سے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچ کا لمحہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ وہ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے شامل کریں، اس عبادت کو کتنا اپنے اوپر لازم کریں کہ ان کے نصیب کھل جائیں، ان کی قسمتیں سنور جائیں، ان کے مقدر بن جائیں۔ تو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ شفاعت کریں گے خود سرکار دو عالم، اب خوف نہیں ہے مجھ کو روز محشر کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔